ظاہر ہے کہ اردو کے حوالے سے کوئی بھی سیمینار ہو، کوئی بھی جلسہ ہو، کوئی بھی اجتماع ہو، موضوع کا کچھ بھی ہو، لیکن ہم سب کے دلوں میں جو ایک بنیادی سروکار، بنیادی کنسرن رہتا ہے یہ کہ ہماری زبان، اس کی بقا، اس کا تحفظ اور اس کا فروغ کیسے ہو اور اس کے لیے ہم کیا کچھ کریں۔ ابھی ہمارے عزیز دوست جناب ڈاکٹر سید ناصر حسین جو ممبر پارلیمنٹ ہیں، انہوں نے بھی اپنی گفتگو میں آئیڈیا آف انڈیا کی طرف اشارہ کیا، اردو کے حوالے سے اپنا کنسرن ظاہر کرتے ہوئے کرناٹکا اور مہاراشٹر یہ دو ایسی ریاستیں ہیں جو ہندوستان میں اردو کی تعلیم کے حوالے سے اپنی ایک مثال رکھتی ہیں، اب بھی مثال ہے، اس لیے کہ بھلے ہی اردو کے مراکز، اردو کے دبستان دہلی اور لکھنؤ رہے ہوں، ان کو دبستان کی حیثیت حاصل رہی ہو، لیکن تعلیمی اعتبار سے اردو کی تعلیم کی بات جب آتی ہے تو ریاست مہاراشٹر اور ریاست کرناٹک یہ دو اہم ریاستیں ہیں جہاں اردو تعلیم کے حوالے سے بہت ہی حوصلہ افزا ایک فضا، ایک صورتحال وہاں رہی ہے، اور اس سے ہم سب کو تقویت پہنچتی تھی کہ ان علاقوں میں اردو جس طرح سے فروغ پا رہی ہے تعلیمی اعتبار سے، یقیناً دوسری ریاستوں میں بھی رفتہ رفتہ ویسے حالات پیدا ہوں گے۔ لیکن بہت مایوس کن صورتحال ہے۔ ناصر صاحب آپ نے فرمایا کہ تقریباً 30,000 اردو میڈیم اسکول، آپ اندازہ لگائیے کرناٹکا میں 30,000 سے زائد اردو میڈیم اسکول قائم تھے، اب ان کی تعداد گھٹ کر میرا خیال سے ان تعداد تقریباً 15 سے 10 برسوں میں یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک صدی میں یہ صورتحال پیدا ہوئی، 15 سے 10 برسوں کے درمیان یہ صورتحال پیدا ہو گئی، ہمارے لیے بہت تشویشناک صورتحال ہے، ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اردو کا خاتمہ اس بات کا اشاریہ ہے کہ اس ملک سے جمہوریت کا خاتمہ بھی بہت جلد ہونے کو ہے۔ یہ موقع تالی بجانے کا ہرگز نہیں ہے، رزمیہ کی بات ہو رہی ہے، یہ موقع المیہ ہے۔ میرے استاد محترم پروفیسر محمد حسن صاحب ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے، بلکہ ان سے ایک انٹرویو اردو کے حوالے سے لیا تھا، ابھی یہاں ڈاکٹر محمد توحید خان صاحب موجود ہیں، پیشوا کے سالہ ہم لوگ نکالتے تھے، اس میں انہوں نے انٹرویو دیا تھا، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اردو کی بقا جمہوریت کی بقا ہے، اردو کی لڑائی جمہوریت کی لڑائی، اگر اس ملک میں جمہوریت قائم رہے گی، اگر اس ملک میں اردو قائم رہے گی تو سمجھیں کہ اس ملک میں جمہوریت محفوظ ہے۔ یہ بہت معنی خیز اور بہت اہم جملہ ان کا ہے۔ اس ملک کے ہر شہری کو، اس ملک کے ہر باشندہ کو، ہر خطے میں رہنے والے انسان کو جمہوری نظام میں یکساں حقوق تمام حوالوں سے حاصل ہے، خواہ اس کی مذہبی شناخت کا معاملہ ہو، تہذیبی اور ثقافتی شناخت کا معاملہ ہو، اس کے لسانی حق کے تحفظ کا معاملہ ہو، اس کی ذاتی شخصی آزادی کا معاملہ ہو، اس کی اجتماعی آزادی کا معاملہ ہو، اس کے اجتماعی آزادی اور حق کا معاملہ ہو، یہ ساری چیزیں جمہوریت سے جا کر ملتی ہیں۔ اگر کسی ملک میں جمہوریت ختم ہو جائے تو ظاہر ہے کہ وہاں آپ کے تمام جو حقوق ہیں وہ ایک طرح سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس ملک کے ہر شہری کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی چوائس کے مطابق جس زبان کو چاہے اختیار کرے، جس زبان میں چاہے تعلیم حاصل کرے، اور جس زبان میں چاہے تخلیق کرے، اور جس زبان کو چاہے وہ پڑھے اور روزی روٹی اس کے حوالے سے حاصل کرے۔ یہ حق ہمیں ہمارا آئین دیتا ہے۔ جس دن یہ حق ہمارا چھن جائے گا، ظاہر ہے کہ جمہوریت ختم ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ
بہت سے لوگ آ کر اردو کی محفلوں میں، ہمارے بہت سے ایسے لوگ جو نان اردو والے ہیں، وہ آ کر کے ہماری محفلوں میں ایک جملہ بہت استعمال کرتے ہیں کہ اردو بہت میٹھی زبان ہے. اردو کے دشمن سے بھی آپ بات کریں، اردو کا دشمن بھی آ کر کے یہ اعتراف کرتا ہے کہ اردو بہت میٹھی زبان ہے. یہ اس کی وہی شیرینی ہے جو آج تک اسے زندہ رکھے. یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن ذرا فرض کریں کہ اگر اردو میٹھی زبان نہ ہو، اردو اگر شیریں زبان نہ ہو، تو کیا اردو کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے؟ اگر کوئی زبان شیریں نہ ہو، اگر کوئی زبان کرخت ہو، اگر کوئی زبان میٹھی نہیں ہو، تو کیا اس زبان کو ایک جمہوری نظام میں ختم ہو جانا چاہیے؟ اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے؟ دل بستگی کے لیے، ہماری دلجوئی کے لیے جو سیاستداں ہوتے ہیں، بہت سے دوسری زبانوں کے لوگ جو اردو سے وابستہ نہیں ہیں، وہ ہماری دلجوئی کے لیے آ کر کے محفلوں میں کہہ کر چلے جاتے ہیں کہ اردو بہت میٹھی زبان ہے، بہت شیریں زبان ہے. مسئلہ وہی پیدا ہوتا ہے کہ زبان چاہے جیسی بھی ہو، اردو تو اس ملک کی شناخت کی زبان ہے. ہندوستان کا تصور قائم نہیں ہوتا ہے، بر صغیر کا تصور قائم نہیں ہوتا ہے اردو کے بغیر. یہ اردو ہے جس نے بر صغیر کا تصور دیا، جس نے ہندوستان کا تصور دیا، یونائٹڈ انڈیا کا تصور دیا تھا. بر صغیر وہ یونائٹڈ انڈیا، وہ متحدہ ہندوستان جس کا تصور اردو نے دیا تھا. کیونکہ اردو پہلی زبان تھی جس نے لنگوا فرانکا کا کردار ادا کیا تھا، شمال سے جنوب تک اور مشرق سے مغرب تک. پہلی زبان تھی اردو. اس سے پہلے یہاں کی زبانیں مختلف خطوں کی مختلف زبانیں تھیں. ہر چند کلومیٹر اور کوس کے فاصلے پر زبانیں بدل جاتی تھیں. ہزاروں زبانیں تھیں. آج بھی تقریباً 500 سے زائد زبانیں اس ملک میں بولی جاتی ہیں، مختلف خطوں، مختلف علاقوں میں. اردو واحد زبان تھی جس نے تمام بیریئرز کو توڑتے ہوئے شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک اس ملک کو جوڑنے کا کام کیا، رابطے کا کام کیا اور ہندوستان کا تصور دیا، آئیڈیا آف انڈیا کا تصور دیا. نا اردو نے دیا آئیڈیا آف انڈیا. اور وہ زبان اس ملک میں خود اپنی بقا کی بھیک مانگ رہی ہے. ظاہر ہے کہ بات نکلے گی تو بہت دور تلک جائے گی. نہیں ایسا، بہت سارے درد ہیں ہم سب کے سینے میں، وہ آگ ہم سب کے سینے میں. بہت اہم بات کہی نصیر صاحب نے کہ ضرورت ہے کہ اس کی بقا کے لیے بہت تشویشکن صورتحال بتائی انہوں نے. 30,000 کا 21,000 22,000 پہ کر سمٹ جانا اور 15 سال کے اندر بہت تشویشناک صورتحال. اور کس کی وجہ سے؟ ہماری وجہ سے. ہم ساری ذمہ داریاں صرف حکومت میں نہیں ڈال سکتے. حکومت کی یقیناً ذمہ داری ہے، آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر زبان کو تحفظ عطا کرے، یکساں حقوق عطا کرے، اس کی تعلیم اور توسیع اور اس کے فروغ کا انتظام کرے. یہ ہر زبان اور ہر زبان کے بولنے والے کا جمہوری حق ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ زبان کی بقا صرف حکومت کی کے سپورٹ یا حمایت سے نہیں ہو سکتی. بہت ساری زبانیں ختم ہو گئی. سنسکرت کیا ہے؟ عربوں کا خزانہ سنسکرت کے لیے کھلا ہوا ہے اس وقت. لیکن سنسکرت زندہ زبان نہیں بن سکتی، اس لیے کہ اس زبان کے بولنے والے ختم ہو چکے، ناپید ہو چکے. اگر اسی طرح سے سلسلہ اردو والوں کا جو رویہ ہے اس وقت، ہم میں سے بہت سے لوگوں کے گھروں میں افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ خود ہمارے گھروں میں اردو قائم نہیں ہے. ہمارے گھر اردو سے چلتے ہیں، روزی روٹی ہمیں اردو کے حوالے سے حاصل ہوتی ہے. لیکن ہماری نئی نسلوں میں اردو اس طرح سے منتقل نہیں ہو رہی ہے جو اس زبان اور اس سے وابستہ تہذیب کو، ثقافت کو زندہ رکھ سکے آنے والے دنوں میں. بہت تشویشناک صورت ہے. ضرورت اس کی ہے. میں خواجہ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ عالمی سطح پہ ظاہر ہے جس طرح سے جوڑ رہے ہیں لوگوں کو. یہ بھی بہت اہم کام ہے. اردو برادری کو متحد کرنا عالمی سطح پر، ہمیں اس سے ایک طاقت ملتی ہے. داغ نے کہا تھا کہ سارے جہاں میں ہے، تو ہندوستان کی بات کی تھی لیکن لوگوں نے تحریف کر کے اسے سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے. اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں، داغ سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے. اس سے ہمیں تقویت ملتی ہے کہ ہم تنہا نہیں ہیں. اس لڑائی میں ہمارے ساتھ ایک پوری عالمی جماعت موجود ہے. عالمی سطح پر ایک بڑی جماعت ہمارے ساتھ موجود ہے اور اس لڑائی میں یقیناً کامیابی حاصل کریں گے. آنے والے دنوں میں ہمیں طاقت ملتی ہے. لیکن مسئلہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے گھر میں اردو کو قائم کرنے، اردو کے رواج کو فروغ دینے، آس پاس پڑوس محلے میں اردو کو کیسے اس کی احیا کر سکیں، کیسے ہم اپنے آنے والی نسلوں کو اردو کی طرف
مائل کر سکیں، راغب کر سکیں اور اس کے رسم خط سے واقف کر سکیں. سب سے بڑا المیہ نیر صاحب یہ ہے کہ رسم خط سے نابلد ہوتی جا رہی ہے. زبان جانتے ہیں کیونکہ گھر میں بولتے ہیں ہم سب اپنی زبان، لیکن رسم خط سے واقف نہیں ہو کیونکہ اسکولوں میں اردو کی تعلیم کا انتظام نہیں ہے. اور جہاں انتظامات ہیں اسکولوں میں اردو تعلیم کے، وہاں سے اردو ناپید ہو رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ، بہت تشویشناک صورت ہے. ان سوالات کی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے ان اداروں کو جو اردو کی بقا کے لیے تحریکیں چلانے والے ادارے ہیں ان کو سوچنا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ ہم سب کو سر جوڑ کے سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے کس طرح کے مراکز کہاں کہاں قائم کریں، کیسے اسکولوں میں طلباء کو پہنچا سکیں. میں ایک کالج کا گورننگ باڈی کا چیئرمین ہوں دلی میں. وہاں اردو نہیں پڑھائی جاتی تھی. سائنس کا کالج ہے، آرٹس کا سبجیکٹ نہیں پڑھا جاتا. میں جب پہلی گورننگ باڈی کی میٹنگ ہوئی میں نے وہاں ریزولوشن پاس کیا. وہاں مغربی زبانیں پڑھائی جاتی ہیں، فورن کی زبانیں پڑھائی جاتی ہیں. سائنس کا کالج ہے، وہ آرٹس کا کالج نہیں، لیکن وہاں فرینچ، جرمن، اسپینش، رشین، چائنیز، کورین، یہ ساری زبانیں پڑھائی جاتی ہیں ڈپلوما کی سطح پہ، لیکن اردو ہندی نہیں پڑھائی جاتی. میں نے پہلے ہی گورننگ باڈی کی میٹنگ میں کہا کہ ابھی ریزولوشن یہاں پاس کیجیے کہ اس ملک کی خاص طور سے اردو ریاست کی، یہ دلی کی ریاست کی جو زبانیں ہیں 3 اردو، ہندی، پہلی ہندی، اور 2 جو دوسری زبانیں ہیں دوسری سرکاری زبانیں پھر اردو اور پنجابی. میں نے کہا کہ اگر صرف اردو کی بات کروں گا تو ان میں سے سب ظاہر ہے کہ سارے وہی، کہ کوئی ریزولوشن پاس نہیں ہونے دے گا اور کبھی اردو یہاں انٹروڈیوس نہیں ہو پائے گی. میں نے کہا کہ ہندی، پنجابی اور آخر میں نام میں نے اردو کا لیا رکھا اس میں. میں نے کہا کہ یہ 3 زبانیں دلی کی زبانیں ہیں، اسٹیٹ کی زبانیں. دوسری سرکاری زبان کے طور پر یہاں اردو اور پنجابی کو وہ درجہ حاصل ہے. اور ریزولوشن پاس ہوا انشاءاللہ جولائی سے ڈپلوما کی سطح پر اور پوسٹ گریجویشن ڈپلوما کی سطح پر 2 زبانیں، یہ تینوں زبانیں وہاں پہ انٹروڈیوس ہو رہی ہیں اور وہ وہاں سینکشن ہوئی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیسی کوشش کریں کہ بہت سارے، اب دوسرا مرحلہ ہوگا فخر صاحب کہ وہاں طالب علموں کو ہمیں لانا پڑے گا. ہم نے یہ بھی ان سے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف کالج کے طالب علم وہ زبانیں آؤٹ کریں گے. ہمیں اسے جنرل اس ویب سائٹ پہ اور اخبارات میں ایڈورٹائز کرنا پڑے گا کہ ہم ان زبانوں میں ڈپلوما اور پوسٹ ڈپلوما کی ڈگریاں دیتے ہیں، پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کی ڈگریاں دیتے ہیں، تاکہ باہر کے لوگ بھی، شام میں کلاسز ہوں گی 5 بجے کے بعد 5 سے 7 تک 2 گھنٹے کلاسز ہوں گی، وہ ان میں آ کر کے باہر سے بھی کوئی اگر داخلہ لے کر کے وہاں ان زبانوں کو سیکھنا چاہتا ہے، ڈپلوما حاصل کرنا چاہتا ہے، پوسٹ گریجویشن ڈپلوما حاصل کرنا چاہتا ہے، پی جی ڈپلوما، تو حاصل کر سکے. اب ایک بڑا مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی پڑے گی کہ جولائی میں جب داخلہ شروع ہو تو بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہنچ کر کے اپلائی کریں اور آپٹ کریں. تبھی جا کر کے ممکن ہوگا. ایک تحریک کی ضرورت ہے. اور مختلف کالجوں میں صورتحال یہ ہے کہ دلی میں کئی کالجوں میں پہلے اردو پڑھائی جاتی ہے. جیسے میرے نالج میں ہے کہ وہ خالصہ کالج، وہاں اردو کی پڑھائی ہوتی تھی. شہاب کیا نام تھا ان کا، بتائیے خان صاحب، شہاب جعفری صاحب وہاں پڑھاتے تھے. ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد اردو کا خاتمہ ہو گیا. وہاں کے جو پرنسپل تو یہ کہتے تھے کہ ہمیں 5 بچے دے دیجئے گریجویشن میں، ہم اس کو ریوائو کریں گے، ہم ایک استاد وہاں بحال کریں گے. مائنورٹی کالج ہے، وہ تیار تھے. سکھوں کا کالج، خالصہ کالج، مائنورٹی کالج. وہ کہہ رہے تھے کہ 5 بچے ہم اسے دے دیجیے گریجویشن میں، ہم پھر سے ریوائو کریں گے، پھر سے ڈپارٹمنٹ قائم کریں گے، ایک استاد ہم بحال کر لیں گے. نہیں کر پائے ہم اردو والے. اس سطح کے کام کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ بہت سارے کام ہیں، کیسے ہم اس کو کر سکتے ہیں، لائحہ تیار کرنے کی ضرورت ہے. سر جوڑ کر بیٹھ کر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. گفتگو لمبی ہو رہی ہے. میں 2-4 جملے کہہ کے اس سیمینار کے حوالے سے، یہ یقیناً ادبی سیمیناروں کی تاریخ میں ایک بہت اہم دن ہے آج کا، اور کل کا جو سیمینار کا دن گزرا. اس سیمینار کا انعقاد اپنے آپ میں ایک تاریخی قدم ہے. عالمی سطح پر ایک مشترکہ موضوع پر جو فارسی اور عربی اور اردو تینوں زبانوں میں مشترک ہیں، ان پر ایک سیمینار کا انعقاد کرنا عالمی سطح پر، اور بیدار مغز ذہنوں کو جمع کر لینا ہے جو اس موضوع کے حوالے سے گفتگو کر سکیں. اور آئندہ کے لائحہ عمل کے حوالے سے بہت سے لوگ کہہ رہے تھے، ہمارے یوسف عامر صاحب چلے گئے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ غور کرنا ہوگا کہ آج کے تقاضے کیا ہیں رزمیہ کے حوالے سے. میں یہ کہنا چاہوں گا، مبارکباد دیتے ہوئے اپنے کولیگ، اپنے دوست پروفیسر خواجہ اکرم الدین صاحب کو، انہوں نے اور ورلڈ اردو ایسوسیشن کے تمام ذمہ داران کو، اور تمام ان طالب علموں کو، تمام ریسرچ اسکالرس کو، تمام ان اساتذہ کو جو اس ورلڈ اردو ایسوسیشن سے وابستہ ہیں، ان سب کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ یہ پہلا عالمی اردو جو سیمینار ہے، یقیناً بہت شاندار، بہت کامیاب سیمینار رہا ہے یہ.
سارے کامیاب سیمینارز کا انعقاد ہندوستان کے مختلف شہروں میں اور پھر ہندوستان سے باہر بھی انشاءاللہ اس طرح کے سیمینار کا انعقاد ہوتا ہے۔ رہی بات رزمیے کی، 2 جملے میں بات ختم کروں گا۔ رزمیے کی بات رہی، میں اکثر یہ کہتا ہوں اپنے طالب علموں سے کہ ہر عہد اپنے اظہار کا سانچہ خود وضع کرتا ہے، ہر عہد اپنے اظہار کا سانچہ خود وضع کرتا ہے۔ رزمیے کا ایک عہد تھا، رزمیے کا ایک عہد رہا ہے، اس کی ایک اہمیت رہی ہے۔ مرثی کے حوالے سے رئیس صاحب میں بات کروں گا۔ ہمارے استاد پروفیسر محمد حسن کہا کرتے تھے، ہمارے دوست موجود ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ عالمی سطح پر کوئی صنف اگر دنیا کے ادب سے آنکھیں ملانے کا اگر حوصلہ رکھتا ہے، جس میں صلاحیت ہے، وہ صرف اور صرف مرثیہ ہے۔ اتنی خصوصیات اس کے اندر شامل ہیں، کیا نہیں ہے اس کے اندر؟ افسانہ ہے، ناول ہے، داستان ہے، شاعری تو ہے ہی، تمام تر صفات اس کے اندر اس طرح سے سمٹ کر کے آ گئی ہیں کہ وہ ایک بہت ہی پرثروت سرمایہ کے طور پر، پرثروت صنف کے طور پر ہمارے ادب میں یقیناً ہم اس کو جتنا افتخار کریں، جتنے فخر کا اظہار کریں، بہت کم ہے۔ رزم کی بات آئی، بات پھر وہیں پہنچتی ہے۔ بہت ساری ٹامکٹوئیاں ہوئی، معاف کیجیے گا میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں رزمیے کے حوالے سے، شاید بہت مناسب لفظ ہے، مزے کا لفظ ہے۔ ٹامکٹوئیاں ہوئی رزمیہ کے حوالے سے، بات وہی پہنچتی ہے نیر صاحب کہ رزمیہ کی کوئی تعریف ہم نے اردو والوں نے اس طرح سے متعین نہیں کی، کیا اس کی پولیٹکس ہو، شعریات اس کی کیا ہو، اس پر ہم نے بہت سنجیدگی سے غور نہیں کیا۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ مرثیے کے حوالے سے تھوڑی بہت رمق ہم تک رزمیے کے حوالے سے پہنچی، جو مثبت رزمیہ آپ سے کہیں۔ وہ جنگ و جدل جو صرف اقتدار قائم کرنے کے لیے ہے، اس پر لکھی ہوئی کوئی نظم ہمارے لیے رزمیہ کے طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری زبانوں میں ہو تو ہو، ہمارے لیے ہماری کچھ اخلاقیات ہیں، ان اخلاقیات کے حوالے سے ہم پابند ان اخلاقیات کے۔ اگر ظلم اور جبر کے ذریعے جارحانہ طریقے سے کوئی جنگ ہم کرتے ہیں، ہم اس کو رزمیہ کہہ کر اس پر فخر کا اظہار نہیں کر سکتے۔ وہ عالمیہ ہے، رزمیہ نہیں۔ یقیناً واقعات کربلا میں جو کچھ کربلا میں ہوا، وہ اسلام کی سرخ روئی کے لیے، ہماری جو اخلاقیات تھی اسلام کی، اس کے حوالے سے دین کی سرفرازی کے لیے، ان قدروں کی سرفرازی کے لیے جو انسانیت پر مبنی اقدار ہیں، ان کی سرخ روئی کے لیے، ان کی بقا کے لیے، اس سے عمدہ شعر کیا ہو سکتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام کو زندہ کرنے کے لیے جو شہادت دی تھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے، وہ ہمارے لیے رزمیہ ہے، وہ رزمیہ ہے۔ اور اسی لیے میں نے کہا، بار بار کہا، اور آج اب بھی کہوں گا، بات وہی پہنچتی ہے۔ بہت باتیں بنانے کی کوشش ہوئی لیکن بات بنی نہیں۔ رزمیہ اگر کوئی مثال ہے عمدہ مثبت رزمی جس کو ہم رزمیہ کہہ سکیں، وہ صرف اور صرف مرثیہ میں موجود ہے، اور کہیں نہیں ہے وہ رزمیہ کی مثال۔ میں سمجھتا ہوں کہ فاطمی صاحب نے بھی کہا کہ رزمیہ کی پولیٹکس ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے، ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ اس سیمینار سے یقیناً رزمیہ کی پولیٹکس کو ڈیفائن کرنے کا ہمیں ایک ترغیب ہم کو، اور یقیناً ہم کریں گے اس سمت میں کہ رزمیہ کیا ہے۔ اور ایک بات آخر کہہ کے میں تو ختم کروں گا کہ ہر عہد کا رزمیہ اس کے اپنے عہد کا تخلیق کردہ رزمیہ، اس عہد کا تخلیق کردہ رزمیہ ہوتا ہے۔ ہر عہد کا اپنا رزمیہ ہوتا ہے۔ ماضی کا رزمیہ کچھ اور تھا، آج کا رزمیہ کچھ اور ہوگا، ہے کل کا رزمیہ کچھ اور ہے۔ ہمیں کل کے رزمیے کی ترتیب دینی ہے، اس کے ضوابط، اس کے اصول اور اس کی پولیٹکس ہمیں ترتیب دینی ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ ایک بار پھر سے آپ سب کو مبارکباد دینے کے لیے، اور آخر میں شکریہ تو ادا کریں گے خواجہ صاحب، لیکن میں اپنی طرف سے فریضہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس سیمینار کو کامیاب بنانے میں، ہم جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اس سیمینار کو کامیاب نہیں بنا سکتے جب تک آپ کی شرکت نہ ہوتی۔ آپ کی شرکت سے سیمینار تاریخی سیمینار بھی، اور انشاءاللہ آپ کے تعاون اور شرکت سے ہی آئندہ بھی ہم اس طرح کے تاریخی سیمینار منعقد کرتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔